اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دا ڈریم آف اسلام میں ہم نفس کی تعریف، اس کی اقسام اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کیٹیگریز پر کچھ روشنی ڈالیں گے اور کچھ احاطہ کریں گے۔ ویسے بھی بحیثیت مسلمان ان باتوں کا علم ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، آگہی ہے، اور آگہی سے تحقیق اور تفسیر کے دروازے کھلتے ہیں اور اچھا اور برے کی راہ متعین کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ آج ہم بہت سے ایسے اسلامی پہلو ہیں کہ جن سے ہم خود بھی نابلد ہیں اور اپنے بچوں کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی نابلد رکھا ہوا ہے۔ آج اگر ہم کچھ باتیں اسلام کی جان جائیں گی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا حصہ تھوڑا سا اپنے بچوں کی تربیت میں بہترین ثابت ہو۔ آئیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنے کی گزارش کرتی ہوں۔ آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ اپنے قرآن و سنت و احادیث، علماء فقہ کی آراء سے مزین اس ٹاپک کو کور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نفس کا مطلب جانتے ہیں کہ نفس آخر ہے کیا۔ انسانی جسم 3 چیزوں کا مرکب ہے، اور جسم، روح اور نفس، ان تینوں کی الگ الگ خصوصیات ہمارے جسم میں ہیں۔ بنی نوع انسان کی شخصیت پورے عالم اور پورے کائنات کے مقابلے میں عالم درجہ رکھتی ہے، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اپنی سب سے مخلوقات میں اونچا رتبہ عنایت فرما دیا، مگر کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی رکھ دی انسان کو نفس کے ساتھ باندھ کے، اور انسان کو نفس کی باؤنڈریز میں قید کر کے اللہ تعالیٰ نے نفس کو 3 طرح کے حصوں میں بانٹ دیا، اور ان تینوں نفس کا ذکر قرآن پاک کی مختلف آیات میں اور مختلف صورتوں میں آیا ہے۔ پہلا نفس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، نفس امارہ۔ نمبر 2 ہے نفس لوامہ، اور لفظ لوامہ جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت میں قرآن پاک میں کھائی ہے کہ نفس لوامہ کی قسم۔ دوسرا ہے نفس محلمہ۔ آئیے سب سے پہلے نفس امارہ کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ نفس امارہ سے نفس لوامہ کا سفر اور نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ کا سفر ایک لمبا سفر ہے، ایک آزمائشوں کا سفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے بعد ہی تو آسانی رکھی ہے۔ یہ سفر نہ وظائف سے طے ہوتا ہے، نہ دعاؤں سے طے ہوتا ہے۔ یہ سفر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے مشروط کر دیا ہے، ہماری کوششوں، ریاضت و صراط مستقیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنے سے اللہ تعالیٰ نے مشروط کر دیا ہے۔ نفس امارہ اپنے نفس کو اللہ کے متعین کردہ راستے پر رہنے کے لیے گامزن کرنا ہے۔ گو کہ راستہ تھوڑا مشکل ضرور ہے، مگر ناممکن نہیں، کیونکہ نفس کو بہکانے والا شیطان، جس کا سب سے آسان اور قریب ترین جو اس کا حربہ ہے وہ انسان ہی تو ہوتا ہے، اور انسان کو بہکانے کے لیے وہ نفس امارہ کا سہارا لیتا ہے، اور شیطان ہمیں کامیاب نہیں ہونے دیتا کہ ہم نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کی طرف جا سکیں۔ شیطان ہمیں بہکاتا ہے، ورغلاتا ہے، اس کا شیوہ ہی یہی ہے، اور ہمارے معاشرے کا جو دستور ہے وہ اسے نفس امارہ کی وجہ سے برباد ہو چکا ہے۔ ہر قسم کے کبیرہ و صغیرہ گناہ، چاہے وہ چوری ہو، چاہے وہ جھوٹ بولنا، چاہے وہ غیبت کرنا ہو، زنا ہو، شراب نوشی ہو، کسی بھی قسم کا جو گناہ ہے وہ سب نفس امارہ کے بہکنے اور اس کو اپنے نفس سے لوامہ سے پہلے اس کو کرنے میں ہی آتا ہے، اور نفس امارہ ہی ہے جو ہمیں گناہوں کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ وہ شیطان کو دسترس میں بہت جلدی آ جاتا ہے، اور نہ پر صغیرہ گناہ کی کوئی تمیز رہتی ہے، نہ کبیرہ گناہ کی کوئی کمی رہتی ہے۔ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سجدے میں جا کر نماز ادا کر کے ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے منافق لوگوں کی نماز اور روزوں کو روز قیامت منہ پہ مارنے کا حکم عطا فرمایا ہے،
کہ جو میرے احکامات پر عمل پیرا نہ ہوگا میں اس کی نماز، روزہ اور روزہ قیامت کے دن منہ پہ دے کے ماروں گا، کیونکہ مجھے تمہارے روزوں اور نمازوں کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ یہ سب کھیل اس نفس کا ہے جس سے ہم اپنے روح میں بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ سب کچھ قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا کہ وظائف کے تھرو انسان سب پاتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور لکھا ہے کہ کسی بھی چیز کو انسان جب کوشش کرتا ہے تو وہی پاتا ہے، اور کوشش سے دعا بھی کی جاتی ہے۔ کوشش کے بعد دعا سب سے پہلا ہتھیار ہے جو نفس کو کنٹرول کرتا ہے، اور نفس امارہ اس کو غلط راہ، چٹ خریدار، گناہ، لذت چاہیے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ عنایت فرمایا۔ میرے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ صبح سے شام تک کچھ نہیں کھائے گا، حلال چیزیں تک نہیں کھائے گا، اور یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ تم 1 مہینے کے روزے صبح شام تک رکھو، اور صبح سے شام تک حلال چیزیں بھی نہیں کھاتے ہو، نہ پانی پیتے ہو، نہ حلال رزق ملک سے اندر لے کے جاتے ہو، تو بقیہ 11 ماہ حرام چیزوں سے تو انسان بچ سکتا ہے نا۔ جب ہی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو تزکیہ نفس کا نام دے دیا کہ روزہ تزکیہ نفس ہے، یعنی نفس پہ کنٹرول کرنا، تاکہ ہمارے اندر تقوی، صبر اور عاجزی پیدا ہو۔ مال کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کر دیا، کیونکہ یہ جو 5 ارکان ہیں اسلام کے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ بھی کسی بنیاد پہ رکھے گئے، اور یہ بنیاد یہ ہے کہ انسان کی زندگی بھی جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے اس کو یہ چیزیں اسی زندگی میں کارآمد ثابت ہوتی ہیں اگر ہم چاہیں تو۔ مال کی محبت کو دل سے لگانے سے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دے دیا کہ اپنے مال میں سے میرے نام کا حصہ نکالو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے محبت بڑھتی ہے، اور مال کی محبت، کیونکہ مال فانی ہے، دنیا میں رہ جانا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ان کو اس مادی چیزوں سے نکالتا ہے۔ یہ سب چیزیں حج میں جمع کرا دی گئیں، احرام بنوا دیا گیا، احرام میں پابندی بھی ہے، نفس کی پابندی بھی ہے، جھوٹ بولنے کی بھی پابندی ہے، دل آزاری کرنے کی بھی پابندی ہے، بغض، کینہ، شراب، زنا، یعنی سب چیز پر پابندی لگا کے اللہ تعالیٰ نے بندے کو نفس امارہ کو کنٹرول کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ یہ ہے نفس امارہ، یعنی اپنے نفس کو ہر اس بری خصلت اور ہر اس سوچ سے بچانا اور ہر اس برے عمل سے بچانا جو کبیرہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے اور جو شیطان کے بہکانے میں آتا ہے، جس کی معافی بھی نہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز میں پانی، روزہ میں تزکیہ نفس، زکوٰۃ میں مال کی محبت دل سے نکال کے، حج کو ہر عملاً قصداً برائی سے بچا کر نفس کو باندھ دیا، کیونکہ نفس بندھے گا تو انسان آگے اللہ تعالیٰ کی روحانیت کی سیڑھی پہ قدم رکھے گا اور اللہ سے قرب کا ذریعہ حاصل کرے گا۔ مگر حضرت انسان کا کیا کریں کہ ان پابندیوں کا پابند کہاں رہ پایا وہ آج تک۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا تحفہ اپنے بندوں کے لیے رکھ دیے کہ میرے جس بندے کو کا ایک قدم اگر نفس پہ ہے تو دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ اللہ نے جنت بھی تحفے میں دے دی اگر انسان چاہے تو۔ اب آتے ہیں نفس لوامہ۔ نفس لوامہ جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرقان حمید میں کھائی ہے، یعنی نفس لوامہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اچھے اعمال پر بھی ملامت کرتا ہے اور برے اعمال پر بھی ملامت کرتا ہے۔ اچھے اعمال پہ یوں ملامت کرتا ہے کہ یہ نفس لوامہ برے اعمال پر آپ کو تنقید کرتا ہے، آپ کو روکتا ہے، ملامت کرتا ہے، اور آپ کو نفس امارہ کی طرف لے جانے سے روکنے کے لیے آپ کو حجت کرتا ہے، اور اندر یہ جسے ہم اپنی ضمیر یا گلٹ کا نام دے سکتے ہیں کہ یہ عمل مت کر، یہ رک جا۔ غرض کہ نفس لوامہ ایسا نفس ہے جو انسان کو اس کے برے اور اچھے اعمال کی طرف رجوع کرنے کی طرف راغب کرتا ہے۔
इसी बुनियाद पे अल्लाह ताला ने नफ्स लवामा की कसम खाई है कि नफ्स लवामा नफ्स अम्मारा को रोकने के लिए एक ढाल है, एक दरवाज़ा है और नेकी के अमाल पर इनकरेज करता है। ये इस नेक अमल पर आगे कहता है कि आगे बढ़, गर्ज है कि हम नफ्स अम्मारा शैतान का साथी है जो हमें गुनाह गलत की तरफ, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, अमली हो या कौली, दोनों सूरतों में हमारे नफ्स को आग की तरफ, जहन्नम की तरफ, अल्लाह ताला की नाराज़गी की तरफ धकेलता है। और नफ्स लवामा हमें नफ्स के दोनों सूरतों में मलामत करता है, यानी हमें गलत सही कौलो अमल से रोकता है और नेक अमल पर हौसला अफजाई करके हमें आगे और सीधी राह और अल्लाह की तरफ गामजन होने की तौफीक अता फरमाता है। नफ्स लवामा तो गुनाह सवाब को भी सवाब समझता है। लवामा का मतलब असल में मलामत करने वाला है। अब आते हैं नंबर 3, नफ्स मुल्हिमा। नफ्स अम्मारा पर काबू करना और नफ्स लवामा की मिसाल आगे बढ़ाते हुए इस नफ्स की तीसरी हद जो शुरू होती है वो नफ्स मुल्हिमा है। नफ्स मुल्हिमा यानी लफ्ज़ इल्हाम से निकला है, जिसके मतलब है इल्हाम के लिए खुला हुआ। इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि हर उस पहलू पर गौर व फिक्र किया जाता है कि इल्हाम अक़ल पर, क़ल्ब पर हुआ करता है। इस राह पर कदम कदम पर अक़्ल व शऊर, दानिशमंदी के साथ अमल से के ज़रिए पाँव रखा जाता है, मगर फिर अक़ल को छोड़ देते हैं लोग और अपने दिल के सहारे आगे बढ़ते हैं। दिल खुदा का घर है, दिल में आजिज़ी है, दिल में इंकिसारी है। अमल, इबादत, खाना पीना, रियाजत, गाज़ी के हर काम से दिल को आगे रखना पड़ता है। नफ्स मुल्हिमा में दिल नरम होगा तो क़ुर्ब इलाही का शर्फ भी आगे मिलेगा और इंसान रूहानियत की तरफ, तसव्वुफ़ की तरफ कदम रखेगा, क्योंकि नफ्स मुल्हिमा को में दिल को क़ुर्ब इलाही का शर्फ मिलता है। और जो नफ्स मुल्हिमा को दोस्त बना लेता है वो दिल के अंदर खुदा बसा लेता है। शैतान बड़ा दोगला और मक्कार है, बसा औक़ात हक़ का रूप धार कर इंसान को बेवकूफ़ बनाता है। हक़ और हकीकत की में राय बराबर फ़र्क नहीं करता। होता तो शैतान है लेकिन जिब्राइल बन जाता है और लोगों को बहका देता है। यही वजह है कि बहुत सी कौमें शैतान के बहकाने पर बहक गईं और हर वो काम कर बैठी जो नफ्स अम्मारा का खासा थी। जो लोग सही और गलत की तमीज़ करने से कासिर हो जाते हैं वो काबिल रहम हैं, क्योंकि दिमाग वाले अमूमन सख्त दिल साबित हुए हैं। जो दिमाग से सोचते हैं वो अमलन सख्त दिल साबित होते हैं और नफ्स मुल्हिमा के लिए दिल का नरम होना बहुत ज़रूरी है। शैतान को देखने में तो जिब्राइल भी समझ लेते हैं, मगर इंसान नफ्स अम्मारा और नफ्स लवामा की सीढ़ी पार कर ले तो उसको फिर खबरदार रहना चाहिए कि अब हक़ के बेस पे छुपे शैतान को भी उसने अंदाज़ा कर लेना है कि ये शैतान है या रहमान है, क्योंकि इंसान नफ्सियाती तौर पर बहुत कमज़ोर साबित हुआ है, फ़ौरन बहक जाता है। और ये काम तो अम्मा हव्वा और बाबा आदम के ज़माने से चला आ रहा है। दिल अगर रूहानियत की तरफ गामज़न हो तो जिस्म हैवानी है। ये दोनों मुसलसल हालात जंग में रहते हैं, दिल और दिमाग, और जिस्म इन दोनों की जंग में पिसता रहता है और एक दूसरे पर ये सबकत ले जाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इस मुट्ठी भर खाक और चुल्लू भर पानी से जो इंसान बना है, इससे ऐसी जंग जारी रहती है कि बशर और मोमिन के दरमियान ये ख़त्म ना होने वाली जंग रहती है और हमें खबर तक नहीं होती कि हम किस राह की तरफ जा रहे हैं। और जब हम जिस राह की तरफ जा चुके होते हैं, कदम बढ़ा चुके होते हैं, तो जब हमें पता चलता है हमारे फ़ायदे और नुकसान के एवज़ के हमने किस नफ्स की तरफ कदम बढ़ाया, नफ्स अम्मारा की तरफ
या नफ्स लव्वामा की तरफ। बस इसी जंग में आकर दिल ने रूहानियत और सीधी राह पे कदम रखकर शैतान के धोखे को मात दे दी है। और जन्नत तो मोमिन की है। अगर जरा सी कोताही करके शैतान के मकरू फरेब में आ गए तो फिर मंजिल जहन्नुम है। बस ये जान लेना काफ़ी है कि हैवानी नफ्स से हमारी इल्हाम को इंसान को हैवान से मुमताज़ करता है। दिल को पाक करने के लिए गोया हम हैवान हैं। याद रहे, अल्लाह ताला ने इल्हाम नेक दिल, पाक दिल और साफ दिल लोगों के लिए बनाया है। बद आदतों बद खसलतों वाले लोगों का इल्हाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं, उनका क्या वास्ता। गर्ज नफ्स मुहल्लिमा एक बड़ी पुरखार रास्ता ज़रूर है, मगर सीधा रास्ता अल्लाह के क़ुर्ब की तरफ जाता है, तसव्वुफ़ की तरफ जाता है, रूहानियत की तरफ जाता है। शैतान को भी इल्हाम नसीब नहीं हुआ कभी भी, ये तो रहमान का वस्फ़ है। यही वजह है कि शैतान हमेशा नेक रूह का लिबादा ओढ़ तो सकता है, मगर रहमान बन नहीं सकता। याद रहे, ये दुनिया सिर्फ जाए इबरत है। ये है नफ्स मुहल्लिमा जो नफ्स लव्वामा की तरक्की को आगे बढ़ाते हुए इंसान को क़ल्बी सुकून के साथ साथ क़ल्ब के ज़रिए अल्लाह की राह की तरफ ले जाता है। और नफ्स अम्मारा दिमाग से खेला जाने वाला एक शतरंज का गेम है, जिसमें शैतान एक सबसे बड़ा मोहरा है जो इंसान को सीधा जहन्नुम की तरफ लेके जाता है। अल्लाह ताला तक क़ुर्ब पाने के लिए मुश्किल तो ये रास्ते ज़रूर हैं, मगर नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं। और अल्लाह ने हर आजमाइश, हर इम्तहान और हर मुश्किल राह के इवज़ हमेशा इनाम भी रखा है, अजर भी लिखा है, सवाब भी लिखा है। और अल्लाह के क़ुर्ब को पाने के लिए कोई राह इतनी आसान नहीं है। अल्लाह ने हमारी रूह को, हमारे जिस्म को, हमारी अक़ल और शऊर को तीन नफ्स में बांध कर हमें पाबंद कर दिया और हमें इख्तियार दे दिया कि अब तुम इन नफ्सों में से किस तरह अपने आप को निकालते हो और किस तरह सीढ़ी ब सीढ़ी आगे बढ़ा के लेके जाते हो। तो हमें अपने बच्चों को नफ्स के भी अक़साम सिखाने चाहिए कि कौन सा नफ्स हमारे लिए अच्छा है, कौन सा बुरा है और कौन सा क़ुर्ब इलाही का ज़रिया है। अल्लाह तबारक ताला हम सब को नफ्स अम्मारा के शर से बचा के नफ्स लव्वामा की सोहबत दे और फिर नफ्स मुहल्लिमा से आशनाई दे के अपने मुक़र्रब बंदों में शुमार अदा करवाए और रूहानियत का दर्जा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।